جس جگہ سنتیں پڑھی جائیں اسی جگہ فرض نماز پڑھی جائے۔ ٹیکسس سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کو گواہ بنا لینا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے زمین زیادہ سے زیادہ گواہی دے، ایک چیز۔ دوسرے دو عبادتوں کے درمیان فاصلہ نہ کرنا یہ تباہ کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا تھا، وہ اٹھے اور انہوں نے وہی نفل شروع کر دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسے نہ کرو، یعنی مثلاً 4 فرض پڑھے نا، ابھی اٹھ کے 2 سنتیں شروع کر دی تو کوئی دیکھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ 6 رکعتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کیا۔ تو ایسا کام 2 نمازوں کے درمیان جس سے صاف واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ اس نے نمازوں کے درمیان 2 نمازوں کے درمیان کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے 2 نمازیں الگ الگ ہو گئی، مثلا اٹھ کے چل پڑا، اب صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے، پھر دوسری پڑھی ہے، فرض پڑھے، نفل پڑھے، کیا 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 نہیں کیا۔ ایک آدمی نے گفتگو کر لی کہ مجھے راستہ دے دے، اب 2 نمازوں کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوئی نا، جیسے چلنا، جیسے کلام کرنا، جس نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ شریعت کا مقصود یہ ہے۔ اب اگر اٹھ کے وہ جائے نماز کے کنارے پہ نماز پڑھنے لگا ہے، پہلے درمیان میں کھڑا تھا، اس نے بتا دیا اپنے عمل سے کہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں۔ اب زمین گواہی دے قیامت میں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی۔ تو اصل مقصد اتنا سا ہوتا ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد دائیں بائیں جگہ تلاش کرنا، آگے پیچھے ہو جانا، یہ سب مستحب ہے، استحباب سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز بس مسجد میں پڑھتے تھے، باقی نمازوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، سنتیں وہاں پڑھتے تھے۔ جمعہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، ساتھ ہی حجرہ تھا، گھر تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جتنے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، جمعے کے 2 فرض کے بعد 4 پہلے پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے۔ ہم سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ 4 پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے 2 پڑھتے تھے۔ بعض جگہ اس کے بالکل برعکس بھی ہے۔ اس لیے فرض نماز پڑھ کے سب سے اچھا یہ ہے کہ باقی نماز گھر جا کے ادا کریں۔ جیسے فجر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھ کے ہی آتے تھے، ظہر کی سنتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کے گھر ادا فرماتے تھے، پہلے بھی پڑھ کے آتے تھے۔ مغرب کی سنتوں کے لیے تو آپ ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں شروع کیں اور اتنی طویل ہو گئیں کہ مسجد خالی ہو گئی۔ 2 رکعتیں شروع کیں اور اتنی طویل ہو گئیں کہ عشاء کا وقت قریب آ پہنچا، اور عشاء کے بعد تو تشریف لے جاتے ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر۔ اسی لیے ائمہ میں اختلاف ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس فرض نماز کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن وہ چیز ایک ہی ہے کہ فرائض اور سنتیں ان دونوں کے درمیان وقفہ کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کہا ہے، خود ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی روایت کے آخر پہ کہہ دیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تفصیل سے لکھا ہے، لیکن خلاصہ وہی ہے جو آپ سے عرض کر دیا۔